ابرار اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ کینٹین میں ایک بڑی سی میز پر بیٹھا تھا جہاں قہقہوں کا شور مچا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سینٹر آف اٹریکشن بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف سبین اپنی بھاری کتابیں تھامے نظریں جھکائے خاموشی سے گزر رہی تھی کہ اسے لائبریری جانا تھا۔ ابرار کی نظر اس پر پڑی تو اس نے شرارت سے اپنے دوستوں کو کوہنی ماری۔ ابرار بلند آواز میں، او ہو دیکھو بھائی، ہماری کلاس کی آئنسٹائن جا رہی ہے۔ سبین ذرا رکو تو، کیا اتنی ساری کتابوں کا بوجھ اٹھانے سے دماغ کی نسیں نہیں بڑھ جاتی؟ سبین ٹھٹک کر رکی۔ اس کے ہاتھ میں موجود موٹی سی کتاب ابرار کے لیے ہنسی کا سامان تھی۔ کلاس کے کچھ لڑکے ہنسنے لگے جس سے سبین کے چہرے پر تھوڑی سی زردی چھائی، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ سبین دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں کہنے لگی، کتابیں بوجھ تب لگتی ہیں ابرار جب انہیں صرف ہاتھ میں پکڑا جائے، پڑھا نہ جائے۔ ابرار نے ایک لمبا قہقہ لگایا اور اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ واہ کیا ڈائلاگ ہے! دیکھو سبین، یہ یونیورسٹی ہے، کوئی ریسرچ سینٹر نہیں۔ اتنی پڑھائی کر کے کیا کرنا ہے؟ آخر میں تم نے کسی کچن میں جا کر مسالوں کے نام ہی یاد کرنے ہیں، تو یہ اتنا پڑھنے اور رٹنے کا کیا فائدہ؟ اس کے دوستوں نے زوردار قہقہ لگایا۔ سبین کے لیے یہ مذاق کافی تلخ تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی اینک ٹھیک کی اور ابرار کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، کچن میں جاؤں یا لیبارٹری میں، کم از کم میرا دماغ تو استعمال میں رہے گا۔ لیکن تمہارا کیا ہوگا جو صرف دوسروں کا مذاق اڑا کر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے؟ بائی دا وے، کل کے ٹیسٹ میں اگر کوئی سوال سمجھ نہ آئے تو کچن والی سبین سے پوچھ لینا، شاید تمہارا گریڈ بچ جائے۔ سبین مڑی اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ ابرار کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کے دوست اب اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ابرار کے دوست نے ہنستے ہوئے کہا، او ابرار، اس نے تو بڑی خاموشی سے تیری بولتی بند کر دی یار۔ ابرار نے بیزاری سے میز پر ہاتھ مارا، لیکن اندر ہی اندر اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ یہ سیدھی سادھی لڑکی صرف کتابی کیڑا نہیں، بلکہ اس کے پاس زبان کا استعمال بھی خوب آتا ہے۔ وہ اسے نیچا دکھانے چلا تھا، مگر خود ہی سب کے سامنے لاجواب ہو گیا۔ یونیورسٹی کا کوریڈور لڑکے لڑکیوں کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ ابرار اپنے گروپ کے درمیان کھڑا کسی بات پر مسکرا رہا تھا، وہ مسکراہٹ جس پر لڑکیاں دل ہار جاتی تھیں۔ اس کی نظریں سامنے سے آتی زویا پر جمی تھیں، جو اپنے ہر قدم کے ساتھ ایک نیا سحر جگا رہی تھی۔ اسی طرح لائبریری کے موڑ سے سبین نکلی تھی، جو کاندھے پر سادہ سا بیگ لٹکائے ہاتھ میں موٹی کتابیں تھامے وہ اپنی ہی دھن میں چلی آ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ بے ترتیبی سے اس کے کاندھے پر گرا تھا اور چند آوارہ لٹیں اس کے ماتھے پر جھول رہی تھی۔ اس نے کاجل لگایا تھا، نہ ہونٹوں پر کوئی رنگ مل رکھا تھا۔ وہ اس بھیڑ میں بھی بالکل الگ اور بے نیاز دکھائی دیتی تھی۔ ابرار کے دوست حارث نے کوہنی ماری، یا عرشا، وہ دیکھو تمہاری کلاس فیلو، سچ میں اس لڑکی کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو، مگر 1990 والے دور میں۔ ابرار نے ایک طنزیہ نظر سبین پر ڈالی۔ کچھ لوگ صرف سانس لیتے ہیں حارث، جیتے نہیں ہیں۔ اسے دیکھو، نہ ڈھنگ کا لباس، نہ خود کو سنوارنے کا شعور۔ زویا کو دیکھو، اسے کہتے ہیں کلاس۔ سبین ان کے قریب سے گزری، اسے خبر تھی کہ اس پر جملے کسے جا رہے ہیں، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر ابرار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ستائش نہیں تھی جو ابرار کو ہر لڑکی کی آنکھوں میں دیکھنے کی عادت تھی۔ وہاں صرف طنز اور بے پرواہ نگاہ تھی، جس کا مطلب آئی ڈونٹ کیئر، اپنے منہ سے جو بکو، میرا کیا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی، مگر ابرار کو اس کے وہ بے پرواہ نظر چبھ سی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کتنی عام سی لڑکی اسے نظر انداز کیسے کر سکتی ہے اور ایسی نفرت آمیز نظروں سے دیکھ سکتی ہے۔ یونیورسٹی کے لان میں ایک ٹیبل پر ابرار، زویا اور ان کا پورا گروپ بیٹھا ہوا تھا۔ قہقہے بلند ہو رہے تھے اور اسی دوران سبین اپنے ہاتھ میں کچھ نوٹس پکڑے خاموشی سے وہاں سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور اس کے ہاتھ سے نوٹس اڑ کر ابرار کے جوتوں کے پاس جا گرے اور اس کے ہاتھ اس کے ٹانگوں کو چھو گئے۔ خود کو سنبھلنے کے چکر میں پر جلدی ہی وہ سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ او مائی گاڈ، واٹ دی ہیل! ابرار ایک دم کھڑا ہو گیا، جیسے اسے کسی نے بجلی کا جھٹکا دیا ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی نفرت تھی کہ آس پاس کے لوگ مڑ کر دیکھنے لگے۔ سبین نے سہم کر اوپر دیکھا۔ آئی ایم سوری، وہ میرا بیلنس بگڑ گیا تھا۔ بیلنس صرف تمہارے پاؤں کا نہیں، تمہاری پوری پرسنالٹی کا بگڑا ہوا ہے سبین، ابرار نے کھردرے لہجے میں کہا اور ٹشو سے
پینٹ صاف کرنے لگا جیسے سبین کے ہاتھ لگانے سے گندی ہو گئی ہو۔ تم جیسی لڑکیاں آخر یونیورسٹی آتی ہی کیوں ہو؟ اگر تمہیں خود کو سنبھالنے کا طریقہ نہیں معلوم تو گھر بیٹھ کر چولہا چوکا سنبھالا کرو۔ زویا نے ایک مصنوعی ہنسی کے ساتھ طنز کیا۔ شاہ چھوڑو نا، بیچاری کو تمیز ہوتی تو کم از کم بالوں میں کنگھی تو کر کے آتی۔ سبین کے چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے ایک لرزش آئی، مگر اس نے اپنے آنسو ضبط کر لیے۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بال کان کے پیچھے اڑسے اور اپنی گردن سیدھی کی۔ اس کی خاموشی ابرار کو مزید اشتعال دلا رہی تھی۔ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ کیا زبان گھر بھول آئی ہو یا پھر مجھ سے بات کرنے کی اوقات نہیں ہے؟ ابرار نے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے راستے کو روکا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا تکبر تھا۔ سبین نے پہلی بار ابرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ ابرار صاحب، پینٹ صاف کرنے کے لیے ٹیشو مل جاتا ہے، مگر ذہن کی گندگی صاف کرنے کے لیے ابھی تک کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہیں ہکا بکا چھوڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ابرار کا رنگ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ لاپرواہ سی لڑکی اسے سب کے سامنے یوں جواب دے گی۔ تم دیکھنا عارض، اس لڑکی کا غرور میں کیسے توڑتا ہوں۔ اسے اپنی اوقات یاد دلانی پڑے گی۔ ابرار نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے اپنے دوست سے کہا تھا۔ یار چھوڑ، ایسی لڑکیاں خود کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فلاسفر بن جاتی ہیں۔ عارض نے اسے ریلیکس کرنے کو کہا، پر ابرار کہاں ریلیکس ہونے والا تھا۔ یونیورسٹی میں سالانہ فنکشن کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ابرار اس ایونٹ کا ہیڈ تھا، جبکہ سبین کو انتظامیہ نے لائبریری کے پرانے ریکارڈز اور کچھ نایاب کتابوں کی نمائش کی ذمہ داری سونپی تھی۔ ابرار اپنے گروپ کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ سبین ایک سیڑھی پر چڑھی اوپر والے شیلف سے بھاری کتابیں اتار رہی تھی۔ اس کا حلیہ حسب معمول وہی تھا، سادہ لان کا جوڑا، پاؤں میں ہوائی چپل اور بے ترتیب جوڑا، بالوں کا۔ ارے دیکھو، ہماری اسکالر صاحبہ مزدوری کر رہی ہیں۔ زویا نے ابرار کا ہاتھ تھامتے ہوئے بلند آواز میں طنز کیا۔ ابرار کے دماغ میں ایک شرارت سوچی۔ اس نے دیکھا کہ سبین کے پاس رکھے ہوئے میز پر وہ رجسٹرز اور پروجیکٹس فائل پڑی تھی جن پر وہ پچھلے 1 ماہ سے کام کر رہی تھی۔ یہ فائلز اس کی پوری سیمسٹر کی محنت تھی۔ ابرار چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور جان بوجھ کر اپنا پیر ایک تار میں پھنسایا، جسے میز پر رکھی بلیک اور بلو انک کی ڈبیا، جس کا ادھ کھلا ڈھکن صاف ظاہر کر رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے شاید پین بھرنے کے لیے کھولی گئی ہے، پر شاید بھرنے کے بعد بند کرنا رہ گئی ہے۔ وہ دونوں ڈبیا سیدھی سبین کی فائلز اور کتابوں پر جا گرا۔ او مائی بیڈ، ابرار نے انتہائی مصنوعی افسوس کے ساتھ کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ سبین جلدی سے سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے مہینوں کی محنت کالے اور نیلے رنگ میں ڈوب چکی تھی۔ وہ ساکت کھڑی اپنی فائلوں کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو سبین، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ابرار نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی، مگر آواز اتنی بلند تھی کہ سب سن لیں۔ لیکن ویسے بھی یہ کچرا تمہاری طرح ہی لگ رہا تھا، بے رنگ اور بدصورت۔ اچھا ہوا ضائع ہو گیا۔ اب شاید تمہیں سمجھ آئے کہ تم جیسی لڑکیاں ان بڑے پلیٹ فارمز کے لیے نہیں بنی۔ تم صرف کونوں کھدروں میں رہنے کے لائق ہو۔ پورا ہال خاموش ہو گیا تھا۔ زویا اور باقی دوست ہنس رہے تھے۔ ابرار نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور سبین کے ہاتھوں سے وہ ایک بچی ہوئی کتاب بھی چھین کر نیچے پھینک دی۔ اگلی بار سامنے آنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھ لیا کرو۔ یہ یونیورسٹی ہے، کوئی کباڑ خانہ نہیں۔ اس نے سبین کی چپل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حقارت سے کہا۔ سبین نے ایک لفظ نہ کہا۔ اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، مگر اس نے ایک آنسو بھی نہیں گرنے دیا۔ اس کی یہی خاموشی تو ابرار کو جتانے کے بجائے اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا سبین روئے گی یا اس سے معافی مانگے گی، مگر وہ پتھر کی مورتی بنی کھڑی رہی۔ چلو یہاں سے، اس بدبودار جگہ پر اب کھڑے ہونا مشکل ہے۔ ابرار نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور فاتحانہ انداز میں وہاں سے نکل گیا، یہ سوچے بغیر کہ اس نے کسی کا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ یونیورسٹی میں ایک بڑا مقابلہ منعقد ہو رہا تھا جس میں شہر اور صوبے کے نامور شخصیات نے شرکت کرنی تھی۔ ابرار اور زویا کا گروپ ایک مہنگے اور چمکدار پروجیکٹ کے ساتھ تیار تھا جس میں انہوں نے گرافکس اور پیسوں کا بے دریغ استعمال کیا تھا۔ ابرار کو یقین تھا کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے بڑی خود اعتمادی سے اپنی پریزنٹیشن دی، مگر ججز کے چہروں پر وہ تاثر نہیں ابھرا جس کی اسے امید تھی۔ اس کا پروجیکٹ صرف ظاہری چمک دھمک تک محدود تھا۔ اگلی امیدوار ہیں سبین احمد، اناؤنسر کی آواز گونجی تھی۔ ابرار نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔ اب دیکھنا،
یہ پرانی چپل پہن کر اب کیا تماشا کرے گی۔ سبین اسٹیج پر آئی، وہی سادہ لباس، وہی میسی جوڑا بالوں کا، مگر اس بار اس کی چال میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ اس نے اسکرین پر اپنی پریزنٹیشن شروع کی۔ اس نے وہ تمام فائلیں دوبارہ تیار کی تھیں جو ابرار نے ضائع کی تھی، مگر اس بار وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ اس کا آئیڈیا تعلیم اور ٹیکنالوجی کی سستی فراہمی پر تھا۔ اس نے اپنی تقریر شروع کی تو ہال میں سناٹا چھا گیا۔ اس کی آواز میں وہ اعتماد اور لہجے میں وہ ٹھہراؤ تھا کہ لوگ سحر زدہ رہ گئے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ذہن کو سجانے والے چہرہ سجانے والوں سے کہیں آگے ہوتے ہیں۔ جب پریزنٹیشن ختم ہوئی تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ججز اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ مس سبین، آپ کا آئیڈیا صرف بہترین نہیں بلکہ انقلابی ہے۔ ہم آپ کو اس سال کا گولڈن یوتھ ایوارڈ اور 5 لاکھ روپے کی اسکالرشپ دیتے ہیں، چیف ججز نے اعلان کیا تھا۔ ابرار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زویا جب تک طنز کر رہی تھی اب سب کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سبین اسٹیج سے نیچے اتری اور سیدھی ابرار کے سامنے آ کر رک گئی۔ سب کی نظریں ان دونوں پر تھیں۔ سبین نے وہی ٹیشو پیپر نکالا جو ابرار نے اس دن اپنی پینٹ صاف کرنے کے لیے استعمال کیا تھا اور اسے ابرار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ابرار صاحب، کپڑے چمکانے سے انسان کی پہچان نہیں بنتے، ذہن چمکانا پڑتا ہے۔ جس کچرے کی آپ بات کر رہے تھے آج اسی نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ابرار کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں تھا۔ وہ ہینڈسم، امیر اور مغرور لڑکا آج ایک لاپرواہ سی لڑکی کے سامنے، سب کے سامنے چھوٹا ثابت ہو گیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ حقیر سمجھ رہا تھا وہ دراصل اس کی پہنچ سے بہت دور تھی۔ ابرار کے لیے ہار کسی زہر کے پیالے سے کم نہیں تھی۔ جس لڑکی کو اس نے پوری یونیورسٹی کے سامنے ذلیل کیا تھا، اس نے اسے بھرے مجمع میں نیچا دکھایا تھا۔ اس کی انا زخمی نہیں بلکہ لہو لہان تھی، اور زخمی انا والا انسان بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ابرار نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ صرف اسے بے عزت نہیں کرے گا بلکہ اس کا سکون برباد کرے گا۔ یونیورسٹی کی جانب سے مری کے پہاڑوں میں ایک کیمپنگ ٹرپ کا اہتمام کیا گیا۔ ابرار جانتا تھا کہ یہ بہترین موقع ہے۔ وہاں نہ کوئی جج ہوگا اور نہ ہی کوئی تالیاں بجانے والا ہجوم۔ ایک شام جب سب طلباء آگ کے گرد بیٹھے موسیقی کا لطف لے رہے تھے، سبین حسب معمول سب سے دور ایک چٹان پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ابرار دبے قدموں اس کے پاس پہنچا، مگر اس بار اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ ایک زہریلی مٹھاس تھی۔ بڑی جیت مبارک سبین، تم نے تو سب کو حیران کر دیا، ابرار نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ سبین نے کتاب سے نظریں ہٹائیں۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی لاپرواہی تھی۔ شکریہ ابرار صاحب، تمہیں لگتا ہے تم نے مجھے ہرا دیا؟ ابرار کی آواز اچانک دھیمی اور بھاری ہو گئی۔ وہ تو صرف ایک مقابلہ تھا، اصل زندگی میں تم آج بھی وہی ہو جس کا کوئی نام ہے نہ مقام۔ سبین اٹھ کر جانے لگی تو ابرار نے اس کا راستہ روک لیا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری وہ اسکالرشپ جس پر تم اتنا اترا رہی ہو، میں نے سنا ہے کہ اس کے فارمز میں کچھ تکنیکی غلطیاں ہو گئی ہیں، اور چونکہ ٹرپ کا انچارج میں ہوں تو شاید وہ فارم آگے پہنچ ہی نہ پائے، یا پھر ان کا حشر بھی وہی ہو جو تمہاری فائلوں کا ہوا تھا۔ سبین کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اسکالرشپ اس کے غریب خاندان کے لیے واحد سہارا تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ابرار، وہ میری محنت ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں سبین، اس نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، لیکن میں ایک ڈیل کر سکتا ہوں۔ تم ابھی اسی وقت سب کے سامنے جاؤ اور یہ اعتراف کرو کہ تمہارا پروجیکٹ میرا تھا، تم نے صرف میرا آئیڈیا چوری کیا تھا۔ سبین کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ یہ جھوٹ ہے، سچ وہی ہوتا ہے جو طاقتور بولتا ہے، ابرار نے صفاقی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں نہ صرف تمہاری اسکالرشپ کینسل کرواؤں گا بلکہ تمہارے کردار پر ایسی تہمت لگاؤں گا کہ تمہارا اس یونیورسٹی میں سر اٹھا کر چلنا ناممکن ہو جائے گا۔ میرے پاس زویا اور باقی دوستوں کے بیانات تیار ہیں کہ تم رات گئے لڑکوں کے ہاسٹل کے باہر دیکھی گئی ہو۔ سبین ششدر رہ گئی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے۔ ابرار نے اس کی شرافت اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں سبین، یا تو اپنی عزت بچا لو یا اپنی محنت، ابرار نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اور فاتحانہ انداز میں وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ سبین نے ابرار کی دھمکی سنی تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل تیزی سے دھڑکا، لیکن پھر اس کے اندر کی لاپرواہ لڑکی بیدار ہو گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ ابرار جیسے لوگ دلیل سے نہیں بلکہ اپنی ہی چال سے مات کھاتے ہیں۔ سبین نے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی خوف طاری کیا اور لرزتی آواز میں کہا، ٹھیک ہے ابرار،
میں مان لوں گی سب کے سامنے، بس میری اسکالرشپ خراب مت کرنا، مجھے ذرا سنبھلنے دو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ ابرار کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسے لگا وہ جیت گیا۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، میں تمہیں کیمپ فائر پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد سب طلبہ اور اساتذہ آگ کے گرد بیٹھے تھے۔ ابرار بڑے فخر سے زویا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ سبین وہاں آئی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا فون تھا اور جس نے اپنے دوپٹے کے پلوں میں چھپا رکھا تھا۔ سب متوجہ ہوں، ابرار نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا۔ سبین کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ سبین نے مائک تھام کر، اس کی آنکھیں نم تھی جو کہ اس کی اداکاری کا حصہ تھا۔ میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو ایوارڈ مجھے ملا ہے اس کے پیچھے دراصل ہاتھ ابرار کا تھا۔ پورے مجمع میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ابرار کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ سبین نے بات جاری رکھی۔ ان کا ہاتھ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں یہ نہ کہوں کہ آئیڈیا ان کا ہے تو وہ میری اسکالرشپ کینسل کروا دیں گے اور مجھ پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ ابرار کا رنگ ایک دم فک ہو گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ چلایا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی ابرار، آپ نے یہی کہا تھا نا کہ سچ وہی ہوتا ہے جو طاقتور بولتا ہے۔ سبین نے اچانک اپنے فون کا بٹن دبایا۔ پورے کیمپ میں ابرار کی اپنی آواز گونجنے لگی۔ یا تو اپنی عزت بچا لو یا اپنی محنت۔ میں تمہارے کردار پر ایسی تہمت لگاؤں گا کہ تمہارا سر اٹھانا ناممکن ہو جائے گا۔ سبین نے چٹان پر بات کرتے ہوئے خاموشی سے اپنے فون پر وائس ریکارڈر آن کر دی تھی۔ ابرار کی دھمکی کا ایک ایک لفظ صاف سنائی دے رہا تھا۔ وہاں موجود اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کے چہروں پر نفرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ایونٹ کے انچارج پروفیسر صاحب غصے سے کھڑے ہو گئے۔ ابرار، یہ تمہاری حقیقت ہے؟ پروفیسر کی آواز گونجی۔ ایک طالب علم کو بلیک میل کرنا اور ایک لڑکی کی عزت اچھالنے کی منصوبہ بندی کرنا؟ زویا نے شرمندگی سے اپنا ہاتھ ابرار کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ ابرار، جو تھوڑی دیر پہلے فاتح بنا ہوا تھا، اب سب کی نظروں میں ایک مجرم تھا۔ سبین نے ریکارڈنگ بند کی اور ابرار کے بالکل قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، آپ نے کہا تھا نا کہ میں کباڑ خانے کے لائق ہوں۔ دیکھ لیں ابرار صاحب، آج آپ کی اپنی شخصیت کا کباڑ سب کے سامنے بک رہا ہے۔ سبین نے مائک واپس رکھا اور اپنی وہی پرانی چپلیں گھسیٹتی ہوئی بڑی لاپرواہی سے اپنے کیمپ کی طرف چل دی، جبکہ ابرار کے پاس اب اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے ابرار کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابرار، جس کا نام کبھی یونیورسٹی کے سب سے پرکشش اور بااثر لڑکے کے طور پر لیا جاتا تھا، آج ایڈمنسٹریشن آفس کے باہر ایک مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سسپینشن آرڈر یعنی معطلی کا پروانہ تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کا پورا سال اور کریئر داؤ پر لگ چکا تھا۔ زویا اور اس کے دوست کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ برے وقت میں سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اسی وقت سبین وہاں سے گزری۔ ابرار نے اسے دیکھا تو اس کی نظریں جھک گئیں۔ آج تم جیت گئی ہو سبین، میری معطلی کا آرڈر آ چکا ہے، یہی چاہتی تھی نا تم؟ اس کی آواز میں وہ پہلا سا غرور نہیں بلکہ ایک شکست خوردہ انسان کی تھکن تھی۔ سبین رکی۔ اس نے ابرار کے ہاتھ میں موجود وہ کاغذ دیکھا اور پھر خاموشی سے ایڈمن افسر کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ابرار حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد سبین باہر نکلی اور اس کے پیچھے پروفیسر صاحب بھی تھے۔ ابرار، پروفیسر نے اسے مخاطب کیا، تم خوش قسمت ہو کہ اس لڑکی کا دل بہت بڑا ہے۔ سبین نے اپنی شکایت واپس لے لی اور انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ تمہیں ایک آخری موقع دیا جائے۔ ابرار کو یقین نہیں آیا۔ وہ ہکا بکا سبین کو دیکھنے لگا جو وہاں سے جانے کے لیے مڑ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے سامنے آئے۔ کیوں؟ اس نے سبین کا راستہ روکا۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، تمہیں سب کے سامنے ذلیل کیا، تمہاری محنت ضائع کی، تمہارے کردار پر انگلی اٹھائی، پھر تم نے مجھے معاف کیوں کیا؟ سبین نے اپنی وہی روایتی لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی احسان تھا، نہ کوئی جتانے والا انداز تھا۔ میں صرف اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی ابرار، آپ کا کریئر خراب کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ اس نے بہت ٹھہراؤ سے کہا، آپ کو اپنی غلطی کا احساس دلانا ضروری تھا تاکہ آپ کسی اور لڑکی کی شرافت کا تماشا نہ بنائیں۔ رہی بات معافی کی، تو میں اپنے دل میں آپ جیسے شخص کے لیے نفرت کا بوجھ نہیں رکھ سکتی۔ نفرت بھی وہی کرتے ہیں جو اہمیت دیتے ہیں، اور میری زندگی میں آپ کی اتنی بھی اہمیت نہیں کہ میں آپ کے لیے اپنا دل میلا کروں۔ ابرار کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا ہو۔ اسے پہلی بار اپنی خوبصورتی اور پیسے کے زوم پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ سبین نے اسے معاف کر کے اسے اتنا چھوٹا کر دیا کہ اسے اپنے وجود سے ہی گھن آنے لگی تھی۔
تم واقعی بہت مختلف ہو، ابرار کے لہجے میں اب احترام تھا۔ اپنی سوچ بدلی ابرار صاحب، آئینے میں چہرہ تو سبھی سجا لیتے ہیں، سبین نے اپنے مخصوص نرم لہجے اور لاپرواہ انداز میں کہہ کر اسے اس کی غلطی کا احساس دلا گئی۔ وہ اپنی سستی سی چپلوں کی آواز پیدا کرتی ہوئی کوریڈور میں دور ہوتی گئی اور ابرار وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس لڑکی کو بے رنگ کہتا تھا، دراصل اس کے اپنے اندر کتنے رنگ تھے جن سے وہ آج تک محروم تھا۔ ابرار کے لیے یہ معافی ایک ایسی چوٹ ثابت ہوئی تھی جس نے اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکا جو کبھی کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتا تھا، اب اس کی نظریں ہر جگہ صرف سبین کو تلاش کرتی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اصل کلاس برانڈڈ کپڑوں میں نہیں بلکہ اعلیٰ ظرفی میں ہوتی ہے۔ کچھ دن گزر گئے تھے، ابرار اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس کا لڑکیوں کو دیکھ کر جملے کسنا یا اپنے سے کمتر لوگوں کے لیے اس کے لہجے کی کرختگی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اب زویا اور اس کے گروپ کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے اکیلا رہتا تھا۔ ایک دوپہر اس نے دیکھا کہ سبین لائبریری کے کونے میں بیٹھی پرانی کتابوں کی دھول جھاڑ رہی تھی۔ یہ کام وہ اپنی مرضی سے کرتی تھی کیونکہ لائبریری انچارج اس کا کتابوں سے لگاؤ دیکھ کر اسے ہر کتاب کا نالج دیتا اور بدلے میں وہ اس کے کاموں میں اس کی مدد کرتی تھی۔ ابرار ہمت جمع کر کے اس کے پاس گیا۔ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ سبین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی لاپرواہی تھی، جیسے اسے ابرار کی موجودگی سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ شکریہ، میں خود ہی کر لوں گی۔ ابرار وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور کتابیں ترتیب دینے لگا۔ سبین، میں جانتا ہوں کہ میرے سوری کہنے سے کچھ نہیں بدلے گا، لیکن میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ سبین نے کام روک کر اسے غور سے دیکھا۔ ابرار صاحب، بدلنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، اور آپ تو اب بھی میں کی بات کر رہے ہیں۔ ابرار خاموش ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ سبین کے ہاتھ کتابوں کی گرد سے اٹے ہوئے ہیں، مگر وہ ان کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں مگن ہے۔ تمہیں کبھی برا نہیں لگتا؟ ابرار نے اچانک پوچھا۔ لوگ تمہارے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تمہارے حلیے کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر تم کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو سنوارتی کیوں نہیں؟ سبین نے گہرا سانس لیا۔ جس دن میں نے خود کو دوسروں کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا نا، اس دن میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گی۔ مجھے سجنے سنورنے سے نفرت ہے، مجھے اس دکھاوے سے نفرت ہے جو ہم دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ابرار اس کی باتوں کے سحر میں کھو گیا۔ اسے لگا جیسے وہ پہلی بار کسی سچے انسان سے بات کر رہا ہے۔ اگلے کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ابرار سائے کی طرح سبین کے پیچھے رہتا، وہ جہاں جاتی ابرار وہاں موجود ہوتا۔ کبھی وہ اس کے لیے چپکے سے کینٹین سے اس کی پسندیدہ چائے لا کر رکھ دیتا، تو کبھی اس کی میز پر ایسی نایاب کتابیں چھوڑ دیتا جن کی اسے تلاش ہوتی تھی۔ ایک دن سبین یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ اس کے پاس چھتری نہیں تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنے بیگ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کے سر پر سایہ سا ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ابرار اپنی مہنگی چھتری اس کے سر پر تانے کھڑا تھا، جبکہ وہ خود آدھا بھیگ رہا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو ابرار؟ سبین نے رک کر پوچھا۔ اس کی آواز میں پہلی بار تھوڑی سی نرمی تھی۔ ابرار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میں نے ایک ایسی لڑکی کو پانے کی خواہش کر لی ہے جو رنگوں کی محتاج نہیں ہے۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی، مجھے تمہاری اس لاپرواہی سے محبت ہو گئی ہے جو سچائی پر مبنی ہے۔ سبین تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بارش کی بوندوں کو اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے ہوئے بولی، میرے ساتھ چلنا آسان نہیں ہوگا ابرار، میں ویسی ہی رہوں گی، بے رنگ سی۔ ابرار مسکرایا۔ تمہاری یہی بے رنگ ہونا ہی تو میرا سب سے پسندیدہ رنگ بن گیا ہے۔ وہ اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائی۔ یوں ان کی دوستی کی شروعات ہوئی۔ زویا کے لیے یہ سب برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اسے اپنے ریجیکٹ ہونے سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ یونیورسٹی کا کنگ کہلانے والا ابرار ایک ایسی لڑکی کے پیچھے گھوم رہا ہے جسے زویا اپنے پیروں کی دھول بھی نہیں سمجھا تھا۔ زویا نے طے کر لیا کہ وہ سبین کو ابرار کی نظروں میں اتنا گرا دے گی کہ ابرار خود اس سے نفرت کرنے لگے گا۔ اس بار اس کی چال جذباتی نہیں بلکہ کردار کشی پر مبنی تھی۔ یونیورسٹی میں ایک بڑا فنکشن تھا جہاں شہر کے معززین اور اسٹوڈنٹس کے والدین کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ زویا نے ابرار کے ایک پرانے حریف حماد کے ساتھ مل کر ایک گندی سازش تیار کی تھی۔ زویا نے سبین کے نام سے کچھ جعلی خطوط اور تصاویر تیار کی
جن سے یہ تاثر ملتا تھا کہ سبین صرف ابرار کو پیسوں اور اسکالرشپ کے لیے استعمال کر رہی اور در حقیقت اس کا تعلق حماد کے ساتھ ہے۔ فنکشن کے دوران جب ہال کھچا بھرا ہوا تھا، زویا نے بڑی صفائی سے وہ تصاویر اور خطوط ابرار کے بیگ میں ڈال دیے، ساتھ ہی گمنام میسج کے ذریعے اسے مشتعل کیا۔ ابرار نے جیسے وہ تصاویر دیکھیں تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تصاویر میں سبین اور حماد کسی کیفے میں بیٹھے بہت قریب دکھائی دیے تھے، جو کہ دراصل ایڈٹ شدہ تصویریں تھیں۔ غصہ اور حسد ابرار کے اندر لاوے کی طرح ابلنے لگا۔ وہ تیزی سے سبین کی طرف بڑھا جو ہال کے کونے میں خاموش کھڑی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری سچائی؟ ابرار نے وہ تصاویر اس کے منہ پر ماری۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس کے لوگ متوجہ ہو گئے۔ تم تو کہتی تھی تمہیں دکھاوے سے نفرت ہے، لیکن تم تو خود ایک بہت بڑی اداکارہ نکلی۔ میری ہمدردی حاصل کی تھا کہ تم اپنا کریئر بنا سکو، اور پیچھے تم حماد کے ساتھ مل کر میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ سبین نے حیرت سے وہ تصاویر اٹھائیں۔ ابرار، یہ میں نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ جھوٹ؟ یہ خطوط بھی جھوٹ ہے، ابرار چلایا۔ تمہاری یہ سادگی صرف ایک لبادہ تھا سبین۔ زویا ٹھیک کہتی تھی، تم جیسی لڑکیاں صرف موقع پرست ہوتی ہو۔ زیادہ دور کھڑی مسکرا رہی تھی زویا۔ اسے لگا وہ جیت گئی۔ سبین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ کمزوری کے نہیں بلکہ اس اعتبار کے ٹوٹنے کے تھے جو اس نے ابرار پر کرنا شروع کیا تھا۔ آپ نے پھر وہی غلطی کی ہے ابرار صاحب۔ سبین کی آواز بھر آ گئی مگر وہ مضبوط رہی۔ آپ نے اپنی آنکھوں پر یقین کیا، اس انسان پر نہیں جس نے آپ کو معاف کیا تھا۔ سبین وہاں سے بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ابرار غصے میں ہال سے باہر جانے لگا تو اس کا ٹکراؤ حماد سے ہوا، اور حماد کے چہرے پر ایک کمینی مسکراہٹ تھی۔ شکریہ، تمہاری وجہ سے کام آسان ہو گیا، حماد نے طنزیہ کہا۔ ابرار کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، اتنا کہہ کر مسکراتا ہوا حماد آگے بڑھ گیا۔ ابرار اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ چند ہی پل گزرے تھے کہ اسے خیال آیا کیوں نہ وہ حماد کے پیچھے جا کر دیکھے کہ آخر وہ کہاں جا رہا ہے۔ اسی وقت زویا حماد کے پاس آئی اور دھیمی آواز میں بولی، حماد، وہ فوٹو شاپ والی فائل ڈیلیٹ کر دی نا تم نے؟ ابرار کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ابرار ان کے بالکل پیچھے کھڑا سب سن رہا ہے۔ ابرار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی بیوقوفی پر اتنی ندامت ہوئی کہ اسے لگا وہ مر جائے گا۔ اس نے ایک بار پھر اس لڑکی کو ذلیل کیا جس نے اسے نئی زندگی دی تھی۔ ابرار کے اندر پچھتاوے اور غصے کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے اس کی تمام برداشت ختم کر دی۔ اسے اپنی ذات پر غصہ تھا کہ اس نے ایک بار بھی زویا جیسی سطحی لڑکی کی باتوں میں آ کر سبین کے پاکیزہ کردار پر شک کیا۔ زویا اور حماد اپنی کامیابی پر مسکرا رہے تھے کہ ابرار کی کرجدار آواز نے پورے ہال کو ساکت کر دیا۔ بہت اچھی اداکاری کر لیتی ہو زویا، لیکن کاش کہ تھوڑی سی عقل بھی استعمال کر لی ہوتی۔ ابرار کے لہجے میں ایسی سرد مہری تھی کہ زویا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ شاہ، تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ زویا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ابرار نے اسٹیج پر جا کر مائک تھاما اور وہ تصاویر سب کے سامنے لہرائیں۔ یہ تصاویر، یہ خطوط، یہ سب زویا اور حماد کی گھٹیا ایجاد ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان دونوں کو اپنی فوٹو شاپ کی مہارت پر فخر کرتے ہوئے سنا ہے۔ ہال میں موجود تمام لوگوں نے حیرت اور حقارت سے زویا کی طرف دیکھا۔ ابرار نے زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم نے سوچا تھا کہ تم سبین کو گرا دو گی؟ تم نے دراصل خود کو گرا دیا ہے۔ تمہاری خوبصورتی تمہارے اس بدصورت دل کو نہیں چھپا سکتی۔ تم جیسی لڑکی کی دوستی میرے لیے اعزاز نہیں بلکہ ایک بوجھ ہے جسے میں آج خود کو آزاد کرتا ہوں۔ زویا شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی اور حماد وہاں سے پتلی گلی سے نکل گیا۔ ابرار نے مائک پھینکا اور دیوانہ وار ہال سے باہر کی طرف بھاگا، سبین کی تلاش میں۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ ابرار یونیورسٹی کے ایک ایک کونے، لائبریری، کینٹین اور ہاسٹل کے باہر اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اسے رہ رہ کر سبین کے وہ آخری الفاظ یاد آ رہے تھے، آپ نے اپنی آنکھوں پر یقین کیا، اس انسان پر نہیں جس نے آپ کو معاف کیا تھا۔ وہ گاڑی نکال کر سڑکوں پر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سبین بارش میں اکثر پیدل چلنا پسند کرتی تھی۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد اسے سڑک کنارے ایک بس اسٹاپ پر وہ بیٹھی نظر آئی۔ وہ بالکل بھیگی ہوئی تھی، اپنے بیگ کو سینے سے لگائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے کاندھے لرز رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تم کو سمجھنے میں، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے مار لو، مجھے ذلیل کر لو، مگر پلیز خاموش مت رہو۔ ابرار کی آواز بارش کے شور میں دب رہی تھی۔
سبین نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ آنسو اور بارش کے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابھی تو آپ نے مجھے بہت کچھ سنایا تھا، میں اندھا ہو گیا تھا سبین۔ زویا کی حسد نے مجھے بھی گمراہ کر دیا تھا، لیکن اب میں جان چکا ہوں کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ ابرار نے اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر سبین نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ بات تصویر کی نہیں ہے ابرار، بات اعتبار کی ہے۔ آپ نے ہر بار مجھے پرکھا، ہر بار مجھ پر شک کیا۔ آپ کو میری سادگی میں کبھی سچائی نظر نہیں آئی؟ سبین نے اٹھتے ہوئے کہا تو ابرار نے اس کا راستہ روکا۔ میں جانتا ہوں میں بار بار غلطی کر رہا ہوں، لیکن اس بار میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے زویا کو سب کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ اب پوری یونیورسٹی جانتی ہے کہ تم کون ہو اور وہ کیا ہے۔ سبین نے ایک لمبا سانس لیا اور ابرار کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے دوسروں کی نظروں میں صفائی کی ضرورت نہیں تھی، مجھے صرف آپ کے دل میں وہ جگہ چاہیے تھی جہاں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ ابرار نے اپنا سر جھکا لیا۔ مجھے ایک آخری موقع دے دو، میں ثابت کروں گا کہ میں تم پر، تمہاری سچائی پر اعتبار کرتا ہوں، اور اب کسی بھی سازش مجھے نہیں بہکا سکتی تمہارے خلاف۔ میں اب وہ ابرار نہیں رہا جسے صرف چہرے نظر آتے تھے۔ میں اب تمہاری آنکھوں میں جھانک کر تمہاری روح کی سچائی کو سمجھوں گا۔ بارش تھمنے لگی تھی۔ سمین نے ابرار کے بھیگے ہوئے چہرے اور اس کی آنکھوں میں موجود سچی ندامت کو دیکھا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے ابرار کی چھتری اٹھائی اور اسے ابرار کے سر پر تان دیا۔ خود اب بھی بارش کی بوندوں میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے اس چھوٹے سے عمل نے ابرار کو جواب دے دیا۔ سبین نے اسے ایک بار پھر جینے کا موقع دے دیا تھا۔ ابرار کے لیے وہ چھتری پکڑنا صرف ایک سہارا نہیں تھا، بلکہ ایک نئی زندگی کا عہد تھا۔ اس نے دیکھا کہ سبین اب بھی بارش کی بوندوں میں بھیگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ تلخی نہیں تھی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی آواز میں تھی۔ ہاسٹل جاؤ سبین، پلیز چینج کر لو، یہ گیلا لباس، تم بیمار ہو جاؤ گی، ابرار نے بہت نرمی سے کہا۔ اس بار اس کے لہجے میں حکم نہیں بلکہ التجا تھی۔ سبین نے خاموشی سے سر ہلایا۔ گاڑی کا سفر بالکل خاموش تھا، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو فاصلے پیدا کرتی ہے، بلکہ یہ وہ خاموشی تھی جس میں دو دل ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے۔ ابرار نے اس کے اس ہاسٹل کے باہر اتارا۔ سبین، ابرار نے اس سے پکارا۔ سبین نے مڑ کر دیکھا۔ کل سے میں تمہیں لینے آؤں گا اور اب سے تمہاری کتابیں میں اٹھاؤں گا۔ سبین کے لبوں پر ایک بہت ہلکی، تقریباً نامحسوس مسکراہٹ آئی۔ کتابوں کا بوجھ اٹھانا آسان ہے ابرار صاحب، ان کے اندر لکھے اسباق کو عمر بھر ساتھ لے کر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ابرار اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اگلے دن جب ابرار یونیورسٹی میں داخل ہوا تو منظر بدلا ہوا تھا۔ لوگ زویا کو دیکھ کر کانا پھوسی کر رہے تھے اور ابرار کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکا جو کبھی غرور کی علامت تھا، جو سادگی کی مثال بنا ہوا تھا۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد وہ سبین کے ساتھ لائبریری میں پڑھنے کے بعد کتابوں کی ترتیب درست کرنے والا کام کر رہا تھا۔ لائبریری انچارج حیران تھی ابرار کی اس تبدیلی پر۔ زویا نے آخری بار کوشش کی۔ وہ ابرار کے راستے میں آئی، آنکھوں میں مصنوعی آنسو لا کر بولی، ابرار، میں نے وہ سب صرف تمہارے لیے کیا تھا، میں تمہیں اس لڑکی سے بچانا چاہتی تھی۔ ابرار رکا اور اس نے زویا کو سر سے پاؤں تک دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ تم نے مجھے اس سے نہیں بچایا زویا، تم نے مجھے میرے اپنے آپ سے بچا لیا۔ اگر تم یہ گھٹیا حرکت نہ کرتی تو شاید میں کبھی جان ہی نہیں پاتا کہ سبین کا ظرف کتنا بڑا ہے اور تمہاری سوچ کتنی چھوٹی۔ اب بہتر ہے کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وقت گزر گیا۔ ابرار کی محبت اور اس کے خلوص نے آہستہ آہستہ سبین کے گرد بنی ہوئی برف کی دیوار کو پگھلا دیا۔ وہ اب بھی وہی سادہ سبین تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں وہ خالی پن نہیں تھا جو ابرار کو چبھتا تھا۔ اب وہاں ایک اطمینان تھا۔ ایک شام یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے ہوئے ابرار نے سبین کو ایک تحفہ دیا۔ سبین نے اسے کھولا تو اندر ایک سادہ مگر بہت نفیس سا سفید دوپٹہ تھا جس پر ہاتھ سے کڑھائی کی گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سبین نے پوچھا۔ رنگ، ابرار نے مسکرا کر کہا، تم کہتی تھی نا تم بے رنگ ہو، یہ سفید رنگ تمام رنگوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تم میرے لیے وہ سفید رنگ ہو جس میں سچائی ہے، پاکیزگی اور سکون ہے۔ مجھے تمہیں بدلنا نہیں ہے، بس تمہاری اس سادگی کو دنیا کے سامنے معتبر بنانا ہے۔ یونیورسٹی کا آخری دن تھا اور کانوکیشن کی تقریب جاری تھی۔ سبین کو آل راؤنڈر اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ مل رہا تھا۔ جب وہ اسٹیج پر پہنچی تو اس کے سر پر وہی سفید دوپٹہ تھا جو ابرار نے اسے دیا تھا۔ پورے ہال میں تالیاں گونج رہی تھیں۔ ابرار پہلی صف میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے۔ جب سبین ایوارڈ لے کر نیچے اتری تو وہ سیدھی ابرار کے پاس آئی تھی۔ اجازت ہے؟ ابرار نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سبین نے پہلی بار سب کے سامنے اپنا ہاتھ ابرار کے ہاتھ میں دیا۔ وہ دونوں کوریڈور سے باہر نکل رہے تھے اور پیچھے یونیورسٹی کا وہ کوریڈور تھا جہاں کبھی قہقہے گونجتے تھے اور سامنے ایک نئی زندگی تھی جہاں نہ کوئی تفاخر تھا نہ کوئی دکھاوا۔ وہاں صرف دو روحیں تھیں جو ایک دوسرے کی سادگی میں مکمل ہو چکی تھیں۔ چند پل ایک دوسرے میں مگن جا رہے تھے کہ اچانک ابرار نے کہا، میں اپنے پیرنٹس سے تم کو ملوانا چاہتا ہوں سبین۔ ہاں ٹھیک ہے ابرار، تم جب چاہو میرے پیرنٹس کے گھر لا سکتے ہو، بس مجھے ایک دن پہلے بتا دینا تاکہ ان کو بتا دوں۔ سبین نے اجازت دی تو چند پل کی خاموشی کے بعد بولا، سبین تمہارے گھر آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پیرنٹس سے تمہیں ملواؤں، ہمارے فارم ہاؤس پر اگر تم اجازت دو اور مناسب سمجھو تو۔ کچھ سوچ کر سبین نے اس کو اجازت دے دی۔ یہ کہہ کر فارم ہاؤس کے بجائے کسی اور جگہ میں ان سے ملنے کو تیار ہوں، نہ تمہارا گھر نہ میرا گھر، کسی اور جگہ۔ ابرار اس کے راضی ہونے پر خوش ہو گیا تھا۔ ایک اتوار کی صبح ابرار کے والد چودھری اعتزاز اور والدہ بیگم ثروت یونیورسٹی کے گیسٹ ہاؤس پہنچے۔ ابرار نے بڑی ہمت جمع کر کے سبین کو وہاں بلوایا تاکہ وہ اپنے والدین سے ان کا تعارف کروا سکے۔ سبین حسب معمول سادہ لون کے جوڑے میں تھی، دوپٹہ سر پر جمائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ابرار نے مسکراتے اس کا استقبال کیا۔ ماما پاپا، یہ سبین ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بیگم ثروت نے سونے کی اینک کے پیچھے سے سبین کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جیسے کوئی عجیب گھر میں رکھی کسی پرانی چیز کو دیکھتا ہے۔ انہوں نے سبین کے جوتے، اس کا بغیر میک اپ کا چہرہ اور سادہ سے حلیے کو بڑے افسوس سے دیکھا تھا۔ تو یہ ہے وہ لڑکی؟ بیگم ثروت کا لہجہ شہد میں ڈوبے زہر جیسا تھا۔ ابرار، تم نے تو کہا تھا وہ یونیورسٹی کی ٹاپ سٹوڈنٹ ہے، تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کسی گاؤں کے پرائمری اسکول کی استانی لگتی ہے۔ چودھری اعتزاز نے اپنی بھاری آواز میں مداخلت کی۔ بیٹا، ہم نے تمہاری شادی کے لیے ملک کے بڑے کاروباری گھرانوں کی لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں۔ یہ لڑکی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کے والد کیا کرتے ہیں؟ سبین نے تحمل سے جواب دیا، سر میرے والد ایک اسکول ٹیچر ہیں اور ہم ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابرار کے والد نے ایک طنزیہ قہقہہ لگایا، ٹیچر؟ ابرار، تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہمارے حلقے میں لوگ کیا کہیں گے کہ چودھری اعتزاز کی بہو وہ لڑکی ہے جسے ڈھنگ سے کپڑے پہننے کا شعور تک نہیں، جو کسی تقریب میں مس فٹ لگے گی۔ ابرار تڑپ اٹھا، پاپا، سبین کی قابلیت اس کا زیور ہے، اس نے گولڈ یوتھ ایوارڈ جیتا ہے، وہ ایک انقلابی آئیڈیا پر کام کر رہی ہے۔ قابلیت روٹی نہیں دیتی ابرار، اور نہ ہی معاشرے میں مقام دلاتی ہے۔ بیگم ثروت کڑک کر بولی، ہمیں ایسی لڑکی نہیں چاہیے جو ہمارے خاندانی معیار کو نیچا دکھائے۔ یہ بے نیاز حلیہ اس کے گھر میں اچھا لگتا ہوگا، ہمارے ڈرائنگ روم میں نہیں۔ سبین خاموشی سے یہ سب سن رہے تھے۔ اسے دکھ ضرور ہوا مگر اس کے ماتھے پر شکست کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس نے ابرار کی طرف دیکھا جو اپنے والدین کے سامنے بے بس نظر آ رہا تھا۔ سبین نے بہت سکون سے اپنا بیگ اٹھایا اور ابرار کے والدین کی طرف متوجہ ہوئی۔ مسز چودھری، آپ کو میری سادگی سے مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اس سچائی سے ڈر لگ رہا ہے جو آپ کے مصنوعی طرز زندگی میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ آپ کو ایک ایسی بہو چاہیے جو آپ کے زیورات اور برانڈز کی نمائش کر سکیں، ایک جیتی جاگتی انسان نہیں جس کی اپنی کوئی سوچ ہو۔ وہ ابرار کی طرف مڑی جس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ ابرار، میں نے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ چلنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ کے والدین کے لیے کلاس کا مطلب چمک دھمک ہے، اور میری نظر میں کلاس ظرف کا نام ہے۔ ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں ابرار، بیگم ثروت نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ اگر تم نے اس سے رشتہ رکھا تو ہم تم سے ہر تعلق توڑ لیں گے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ اپنے والدین یا یہ معمولی سی لڑکی۔ سبین نے ابرار کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ابرار صاحب، کسی کو پانے کے لیے کسی کو کھونا نہیں پڑتا۔ اگر وہ رشتہ سچا ہو، آپ اپنے والدین کی بات مان لیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ہماری وجہ سے کوئی گھر ٹوٹے۔ سبین بغیر مڑے وہاں سے نکل گئی۔ ابرار وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا جیسے آج اس کی تمام دولت اور نام و نمود اس کے سامنے ہار گئے ہیں۔ اس کے والدین فاتحانہ انداز میں اسے دیکھ رہے تھے، یہ سوچے بغیر کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی روح کو کتنا زخمی کر دیا ہے۔ ابرار کی دنیا تاریک ہو چکی تھی۔
اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اپنے والدین کی فرسودہ سوچ کے سامنے کتنا بے بس ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی سبین کے سامنے رہنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے ہی دن وہ یونیورسٹی کے پیچھے والے پارک میں سبین سے ملا۔ اس کی آنکھیں جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ سبین، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ابرار نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی جلدی تھی۔ ہم کورٹ میرج کریں گے۔ میرے پاس اتنی سیونگز ہیں کہ ہم اپنی نئی زندگی شروع کر سکیں۔ میرے والدین وقت کے ساتھ مان جائیں گے، اور اگر نہیں بھی مانے تو مجھے پرواہ نہیں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ سبین نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہی پرانی بے نیازی اور ٹھہراؤ تھا۔ اس نے ابرار کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ ابرار صاحب، کورٹ میرج وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دلیل ختم ہو جاتے ہیں یا جن کے رشتوں میں سچائی کی کمی ہوتی ہے۔ میں چوروں کی طرح کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہتی۔ سبین نے بہت سہولت سے جواب دیا۔ لیکن وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے سبین۔ تم نے ان کا رویہ دیکھا ہے نا؟ ابرار نے تڑپ کر کہا۔ سبین نے ایک تلخ مگر خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ ابرار کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو ٹھیک ہے ابرار، آپ وہیں شادی کر لیں جہاں آپ کے والدین چاہتے ہیں۔ ابرار کو لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا؟ فرق پڑتا ہے ابرار، بہت پڑتا ہے۔ سبین کی آواز میں پہلی بار لرزش آئی۔ مگر میں آپ کو ان لوگوں سے چھین کر نہیں پانا چاہتی جنہوں نے آپ کو پالا ہے۔ اگر میں آج آپ کو آپ کے والدین سے دور کر دوں گی تو کل کو آپ کی نظروں میں اپنے لیے وہی نفرت دیکھوں گی جو آج آپ کی آنکھوں میں ان کے لیے ہے۔ محبت قربانی مانگتے ہیں، اور اگر میری قربانی یہ ہے کہ میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں تاکہ آپ کا گھر آباد رہے تو میں بخوشی یہ کروں گی۔ ابرار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا سبین روئی کی ضد کرے گی یا اسے ساتھ لے جانے کی منت کرے گی، مگر وہ تو اسے بڑی آسانی سے کسی اور کے حوالے کر رہی تھی۔ سبین، کیا تمہاری نظر میں ہماری محبت کی کوئی قیمت نہیں؟ ابرار نے شکست خوردہ لہجے میں پوچھا۔ قیمت بہت ہے ابرار، اسی لیے اسے کورٹ کچہری کی سستی کارروائیوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ جائیے، ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کیجیے، ایک اچھا بیٹا بن کر دکھائیے۔ شاید کسی دن انہیں احساس ہو کہ جس کلاس کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے وہ انسان کے خون میں نہیں، اس کے فیصلوں میں ہوتی ہے۔ سبین اپنا بیگ سنبھال کر کھڑی ہو گئی۔ میرے لیے آپ کی خوشی اہم ہے، چاہے وہ میرے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ خدا حافظ ابرار صاحب۔ وہ مڑی اور اپنی وہی پرانی چپلیں گھسیٹتی ہوئی راستے پر چل پڑی۔ ابرار وہیں بینچ پر ڈھیر ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سبین کی اس عظمت پر روئے یا اپنی قسمت پر، جس نے اسے ایک ایسی لڑکی سے ملا دیا جو اسے پانے کے لیے اسے کھونے پر تیار تھی۔ ابرار کے لیے سبین کی بات ماننا اپنی روح کو مارنے کے مترادف تھا، لیکن سبین کے لیے لہجے میں موجود وہ سہولت اور اصرار اسے خاموش کرا گیا۔ اسے لگا کہ اگر وہ زبردستی کرتا ہے تو وہ سبین کے اس وقار کو ٹھیس پہنچائے گا جسے وہ سب سے عزیز رکھتا تھا۔ ابرار بوجھل قدموں کے ساتھ گھر پہنچا اور اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بیگم ثروت اور چودھری اعزاز کو لگا کہ شاید وہ دوبارہ بحث کرے گا، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا۔ پاپا، میں آپ کی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جہاں کہیں کہ میں وہیں نکاح کر لوں گا۔ بیگم ثروت کے چہرے پر فاتحانہ چمک آ گئی تھی۔ یہ ہوئی نا بات ابرار، دیکھنا وہ انوشے کتنی خوبصورت اور ماڈرن ہے، وہ ہمارے گھر کی زینت بنے گی، وہ کباڑ خانہ نہیں۔ ابرار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے لیے اب زندگی کے معنی ہی بدل چکے تھے۔ اس نے سبین سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سبین کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے۔ چند روز بعد ابرار کو انوشے سے ملوایا گیا۔ انوشے ویسٹج کی ٹاپ ڈیزائنر تھی۔ اس نے ہر کا انداز، ہر بات اور ہر لباس اس کی کلاس کی گواہی دیتا تھا۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی بیگم ثروت چاہتی تھی، مگر ابرار جب اسے دیکھتا تھا تو اسے سبین کا وہ سادہ حلیہ، وہ کاندھے پر لٹکا پرانا بیگ یاد آتا۔ انوشے کی باتیں اسے کھوکھلی لگتی، وہ اپنی برانڈڈ گھڑیوں اور پیرس کے ٹرپس کا ذکر کرتی اور ابرار کو وہ لمحات یاد آتے جب سبین اسے لائبریری کی دھول میں چھپے سچ سمجھایا کرتی تھی۔
کتاب صاف کرتے ہوئے، کبھی کتابوں کی ترتیب درست کرتے ہوئے۔ وہ بولتی تو سحر طاری کر دیتی تھی جس میں وہ کھو جاتا تھا۔ اب تو اس کی آواز سنے عرصہ گزر چکا تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے ابرار کو ایک گمنام پارسل ملا۔ اس میں کوئی قیمتی تحفہ نہیں تھا، بلکہ وہی سفید دوپٹہ تھا جو ابرار نے سبین کو دیا تھا، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ بھی تھا۔ ابرار، یہ دوپٹہ اب آپ کی امانت ہے، اسے اپنی دلہن کو دے دیجیے گا۔ میں نے اسے اپنے آنسوؤں سے نہیں بلکہ آپ کی خوشی کی دعا سے رنگا ہے۔ زندگی میں کبھی پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا، کیونکہ کچھ راستے صرف اکیلے چلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ سبین۔ ابرار نے وہ دوپٹہ اپنے سینے سے لگا لیا اور پہلی بار ایک مرد کی طرح نہیں بلکہ ایک ہارے ہوئے بچے کی طرح رویا۔ اس نے محسوس کیا کہ سبین اسے چھوڑ کر بھی اسے اکیلا نہیں کر رہی تھی۔ وہ اسے ایک ایسی ذمہ داری دے رہی تھی جسے نبھانا اس کے لیے ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ اس دوپٹے کے ساتھ اس سے خوش رہنے کا وعدہ لے رہی تھی۔ پورے شہر میں چودھری اعتزاز کے بیٹے کی شادی کے چرچے تھے۔ لائٹس، پھول، مہنگا کیٹرنگ اور نامور مہمانوں کا ہجوم۔ ابرار دولہا بنا اسٹیج پر بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا سبین وہاں نہیں آئے گی، مگر اسے لگ رہا تھا کہ اس کی خوشبو کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ شادی کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ ہال کی روشنی اور مہنگے پرفیومز کی خوشبو میں ہر طرف ایک مصنوعی چمک دھمک تھی۔ ابرار اسٹیج پر ایک بے جان مورتی کی طرح بیٹھا تھا، جبکہ انوشے اپنے بھاری عروسی لباس اور ہیرے کے سیٹ میں کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بیگم ثروت بار بار مہمانوں کو انوشے کا تعارف کروا رہی تھی اور سب کو فخر سے بتا رہی تھی کہ انوشے کے والد لندن میں سیٹلڈ ہیں اور یہ خود وہاں سے فیشن ڈیزائننگ کر کے آئی ہے۔ اسی دوران ہال کے ایک کونے میں کچھ ہلچل ہوئی۔ ایک نوجوان جو حلیے سے کافی پریشان اور نشے کی حالت میں لگ رہا تھا، سیکیورٹی کو چکمہ دے کر ہال کے اندر داخل ہوا اور اس کی نظر سیدھی اسٹیج پر جمی تھی۔ جیسے ہی وہ نوجوان اسٹیج کے قریب پہنچا تو انوشے کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کلچ زور سے بھینچ لیا۔ انوشے، تم نے سوچا تھا کہ تم یہاں اتنی دھوم دھام سے شادی کر لو گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ اس لڑکے کی آواز مائک کی آواز سے بھی زیادہ گونجی۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ابرار کی بند آنکھیں ایک دم کھل گئیں۔ بیگم ثروت لپک کر آگے آئیں۔ کون ہو تم اور یہاں اس طرح بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ باہر نکالو اسے۔ ٹھہریے بیگم صاحبہ۔ اس نوجوان نے ایک لفافہ ابرار کی طرف پھینکا۔ پہلے اپنی سیلیٹ کلاس کی بہو کا اصل چہرہ تو دیکھ لے۔ انوشے صرف لندن میں ڈیزائننگ نہیں کر رہی تھی، وہ وہاں میری قانونی بیوی تھی۔ ہم نے 2 سال پہلے نکاح کیا تھا اور اب یہ وہاں سے بھاگ کر یہاں ایک امیر خاندان میں جگہ بنانے آئی ہے تاکہ میرے قرضے اتار سکے اور خود کو معتبر ثابت کر سکے۔ ابرار نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذات نکالے۔ وہ انوشے اور اس لڑکے کے نکاح نامے کی کاپی اور کچھ ایسی تصویریں تھیں جنہیں دیکھ کر کسی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ انوشے کا سر جھک گیا۔ اس کی خاموشی اس کے گناہ کی سب سے بڑی گواہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو انوشے؟ ابرار کے والد چودھری اعتزاز کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ انوشے نے ہکلاتے ہوئے کہا، وہ ایک غلطی تھی، میں اس سے طلاق لے چکی ہوں۔ مگر تم نے ہمیں یہ کیوں بتایا کہ تم کنواری ہو؟ بیگم ثروت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس کلاس اور خاندانی شرافت کا وہ ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی، وہ ایک لمحے میں مٹی میں مل گئی تھی۔ ابرار اچانک ہنس پڑا، ایک ایسی ہنسی جس میں درد بھی تھا اور طنز بھی۔ وہ اسٹیج سے نیچے اترا اور اپنی ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھ لیا ماما، یہ ہے آپ کی وہ کلاس جسے آپ برانڈز اور مہنگے زیورات میں ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ کو سبین کا حلیہ پسند نہیں تھا نا، کیونکہ وہ سچی تھی۔ وہ جو تھی وہی نظر آتی تھی، اور اسے دیکھیے، اس نے تو پوری زندگی ہی جھوٹ پر کھڑی کی تھی۔ ابرار نے اپنے سر سے دولہا کا صحرا اتارا اور اسے پیروں تلے رون دیا۔ بابا، آپ نے کہا تھا کہ قابلیت روٹی نہیں دیتی، مگر آج دیکھ لیں، آپ کی خاندانی وجاہت آپ کو سر اٹھا کر چلنے کے لائق بھی نہیں چھوڑ رہی ہے۔ آپ نے ایک ہیرا ٹھکرا کر کچرا چنا تھا، صرف اس لیے کہ وہ چمک رہا تھا۔ ابرار نے شیروانی کے بٹن کھولے اور ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ابرار، کہاں جا رہے ہو؟ بیگم ثروت نے روتے ہوئے سے پکارا۔ ابرار رکا، مڑا اور بہت ٹھہراؤ سے بولا، میں اس سچائی کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں جسے میں نے آپ کی جھوٹی انا کی بھینٹ چڑھا دیا تھا، اور خبردار اب کوئی مجھے روکنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ ہال سے باہر نکل گیا۔ پیچھے صرف بدنامی، پچھتاوا اور مصنوعی چمک دھمک رہ گئی تھی۔
جب سب کی نظروں میں کباڑ خانے سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ ابرار ہال سے نکلا تو باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی اس رات تھی جب اس نے سبین پر شک کیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بس سٹینڈز پر، لائبریریوں اور ان تمام پرانی جگہوں پر گیا جہاں سبین کے ہونے کا امکان تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اسے پتہ چلا کہ سبین یونیورسٹی چھوڑ کر اپنے گاؤں جا چکی ہے اور کسی سے بھی رابطے میں نہیں ہے۔ 1 سال بیت گیا۔ ابرار نے اپنے والدین کے غرور کو ٹوٹتے دیکھا اور خود کو مکمل بدل لیا۔ وہ اب ایک فلاحی ادارے سے وابستہ تھا، مگر اس کی روح اب بھی اس سفر پر تھی جو سبین کی تلاش سے شروع ہوا تھا۔ ایک صبح اخبار کی سرخی اس کے دل کی دھڑکنیں روک گئی۔ ایک اسکول ٹیچر کی بیٹی نے CSS کے امتحان میں ٹاپ کر لیا۔ سبین احمد کی کامیابی کی داستان۔ ابرار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ جانتا تھا وہ لڑکی جسے اس کے والدین نے پرائمری اسکول کی استانی کہہ کر ٹھکرایا تھا، آج ملک کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہونے والی تھی۔ وہ فوراً اس کے قصبے پہنچا۔ وہاں ایک چھوٹے سے مگر صاف ستھرے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ سبین اپنے والد کے ساتھ کھڑی مبارکبادیں وصول کر رہی تھی۔ اس نے وہی سادہ سوتی جوڑا پہنا ہوا تھا، مگر اب اس پر ملک کی تقدیر بدلنے کی ذمہ داری تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی بے نیازی تھی، مگر اب اس میں ایک فاتحانہ چمک بھی شامل تھی۔ ابرار ہجوم کے پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ سبین کی نظر اچانک اس پر پڑی۔ وہ رکی، اپنے والد سے کچھ کہا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ابرار کے پاس آئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ابرار صاحب؟ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا جو کبھی ابرار کے دل کو چیر دیتا تھا۔ ابرار نے کانپتے ہاتھوں سے وہ سفید دوپٹہ نکالا جو اس نے سنبھال کر رکھا تھا۔ میں یہ امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ آپ کے لیے تھا اور ہمیشہ آپ کا ہی رہے گا۔ سبین، میرے والدین کا غرور خاک میں مل گیا اور میری جھوٹی کلاس کی دیواریں گر گئیں۔ کیا اس تمہاری چھوٹی سی دنیا میں ایک سچے انسان کے لیے اب بھی کوئی جگہ باقی ہے؟ سبین نے وہ سفید دوپٹہ تھاما اور اسے اپنے سر پر اوڑھ لیا، اور اس نے مسکرا کر ابرار کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب شک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا نا ابرار صاحب کہ کتابوں کے اسباق کو عمر بھر ساتھ لے کر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ لگتا ہے آپ نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے۔ سبین نے مڑ کر اپنے والد کی طرف اشارہ کیا جو مسکرا کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ آئیے، اب آپ میرے گھر چوروں کی طرح نہیں بلکہ ایک معتبر انسان کی طرح داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج کلاس کا فیصلہ چمک دھمک نے نہیں، ظرف اور محنت نے کر دیا ہے۔ ابرار نے گہرا سانس لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ آج اس کی زندگی کے تمام ادھورے رنگ مکمل ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے جہاں سادگی معتبر تھی اور سچائی سب سے بڑی برانڈ تھی۔ اگلے دن سبین کے چھوٹے سے گھر کے سامنے ایک بڑی گاڑی رکی تھی۔ گلی کے بچے اشتیاق سے دیکھ رہے تھے اتنی بڑی گاڑی، ان کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ اس گاڑی سے ابرار کے والد چودھری اعتزاز اور والدہ بیگم ثروت اترے تھے۔ ابرار بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کے چہروں میں وہ تکبر نہیں تھا جو 1 سال پہلے تھا، بلکہ وہاں شرمندگی اور ندامت کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سبین کے والد جو ایک نہایت نفیس اور سفید پوش انسان تھے، انہوں نے مہمانوں کا دل سے استقبال کیا۔ چودھری اعتزاز جو کبھی اپنی دولت کے زوم میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، آج اس چھوٹے سے کمرے میں سبین کے والد کے سامنے نیچی نظریں کیے بیٹھے تھے۔ بیگم ثروت نے ہمت جمع کی اور سبین کا ہاتھ تھام کر اس کے والد سے مخاطب ہوئی۔ احمد صاحب، آج ہم یہاں چودھری اعتزاز اور بیگم ثروت بن کر نہیں بلکہ ایک ایسے بیٹے کے والدین بن کر آئے ہیں جسے اس لڑکی نے جینا سکھایا ہے۔ ہم اپنی اس تنگ نظری کی معافی مانگنے آئے ہیں جس نے ہیرے کو پہچاننے میں غلطی کی تھی۔ چودھری اعتزاز نے اپنی بھاری آواز میں جو اب جذبات سے بھرپور تھی کہا، احمد صاحب، ہم نے سبین کے حلیے کو دیکھا، اس کے کردار اور اس کے ذہن کو نہیں دیکھا۔ آپ کی بیٹی نے آج نہ صرف CSS پاس کر کے اپنا مقام بنایا بلکہ ہمیں یہ بھی سکھایا کہ کلاس انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کی بینک بیلنس میں نہیں۔ میں اپنے بیٹے ابرار کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ ہمیں اپنی بہو کے طور پر وہ صابر اور ظرف والی لڑکی چاہیے جس نے میرے بیٹے کو انسان بنایا۔ سبین کے والد نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب سکون کے آنسو تھے۔ انہوں نے نہایت وقار سے جواب دیا، چودھری صاحب، رشتے دولت دیکھ کر نہیں، نصیب اور اخلاق دیکھ کر بنتے ہیں۔ اگر ابرار نے سبین کی سادگی کو اپنی زندگی کا رنگ بنا لیا ہے تو مجھے اس سے بہتر اور کوئی داماد نہیں مل سکتا۔ ابرار نے اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیا اور سبین کی طرف دیکھا جس نے وہی سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ آج اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان
ختم ہوا اور اسے وہ انعام مل گیا جسے دنیا کا امیر ترین انسان بنانے کے لیے کافی تھا۔ کمرے میں موجود وہ سادگی آج ابرار کے شاہانہ محل سے کہیں زیادہ معتبر اور پروقار لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک نئے سفر کی طرف گامزن تھے جہاں اب کوئی جھوٹا غرور حائل نہیں ہونا تھا۔ ابرار کے کمرے کی فضا آج بدلی ہوئی تھی۔ مدھم روشنی اور سندل کی بھینی خوشبو پورے ماحول کو ایک خوابناک لمس دے رکھا تھا۔ ابرار جو کچھ دیر پہلے تک مہمانوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، اب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں سیدھی بیڈ کے کنارے پر بیٹھی سبین پر گئی تھیں۔ سبین جو ہمیشہ سفید سادہ لباس میں نظر آتی تھی، آج سرخ عروسی جوڑے میں کسی پری جمال سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی اور آنکھوں میں وہی پرانا ٹھہراؤ تھا، مگر آج اس ٹھہراؤ میں ابرار کے لیے خاموش وارفتگی تھی۔ ابرار دبے قدموں اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے سبین کی مہندی سے رچے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ سبین، اس نے اتنی دھیمی آواز میں اسے پکارا کہ وہ صرف دل سے سنی جا سکتی تھی۔ آج تم سے ایک اعتراف کرنا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت سی خوبصورت چیزیں دیکھی ہیں، مگر تمہاری اس خاموشی اور حیا سے زیادہ حسین کچھ بھی نہیں ہے۔ سبین نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں۔ ان کی نگاہیں ملی تو وقت جیسے تھم گیا۔ ابرار نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، ایک ایسا لمس جس میں تحفظ، احترام اور بے پناہ محبت چھپی تھی۔ مجھے معاف کر دینا سبین، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، اس نے سرگوشی کی۔ تو سبین نے اپنا دوسرا ہاتھ ابرار کے ہاتھ پہ رکھا اور دھیمے سے بولی، پرانے زخموں کا ذکر اب کیسا ابرار صاحب؟ آج سے ہم ایک نئی کتاب لکھ رہے ہیں جس کا ہر لفظ صرف اعتبار ہوگا۔ ابرار نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو ہٹایا اور اس کے کان کے قریب جھک کر بولا، تمہاری یہ لاپرواہی اب میری سب سے بڑی پرواہ ہے۔ میں نے تمہیں پایا نہیں بلکہ میں نے خود کو تمہاری صورت میں دوبارہ دریافت کیا ہے۔ اس نے سبین کو اپنے بازوں کے مضبوط حصار میں لے لیا۔ سبین نے سکون سے اپنا سر اس کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ باہر کالی رات کا سکوت تھا، مگر اس کمرے کے اندر دو دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھیں۔ وہ رات صرف ایک ملاپ نہیں بلکہ ایک ایسی جیت کی رات تھی جہاں ایک مغرور شہزادے نے ایک سادہ سی لڑکی کے عشق میں اپنی انا کو ہمیشہ کے لیے قربان کر دیا تھا۔